سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالی نے ہمیں 3 گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ بدگمانی سے بچو، بدگمانی کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، ولا تجسسوا، تجسس سے منع کیا یعنی جاسوسی مت کرنا۔ نمبر 3، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا، غیبت کرنے سے منع فرمایا، غیبت کرنا حرام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو خوب علم ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک اخاک بما یکرہ، یعنی اپنے کسی مسلمان بھائی کا اس کی پیٹھ کے پیچھے اس طرح ذکر کرنا کہ جب اس کو پتہ چلے تو اس کو ناگوار گزرے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کی۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ اگر وہ بات جو میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہو کیا پھر بھی گناہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان فیہ ما تقول قد اغتبتہ وان لم یکن فیہ قد بہتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تب ہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں اور تم اس کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہو تو اس پر بہتان شامل باندھ رہے ہو، یعنی غیبت تو اسی وقت ہوگی جب تم اس کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہو اور وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، ورنہ اگر کہ اس کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی تو یہ ڈبل گناہ شمار کیا جائے گا، ایک تو غیبت کا گناہ اور دوسرا بہتان کا گناہ۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ عام ہوتا جا رہا ہے، معاشرے میں یہ گناہ پھیلتا جا رہا ہے، ایک عادت سی بن گئی ہے۔ شاید یہ ایسی کوئی مجلس ہو جو غیبت سے پاک ہو، ورنہ ہر گفتگو غیبت سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن پاک نے اس کی شدید قباحت بیان فرمائی ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا، ایک تو انسان کا گوشت وہ بھی مردہ اور وہ بھی اپنے بھائی کا، تو کون پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس آیت میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ تو غیبت کرنا شراب پینے سے بڑا جرم ہے، بلکہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت کرنا زنا سے بھی سنگین گناہ ہے۔ تو آج غیبت کی وجہ سے گھروں کے گھر اجڑ گئے، آج ہمارے معاشرے میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، جہاں پر 2-4 مرد یا خواتین بیٹھ جائیں بس غیبت شروع ہو جاتی ہے، اوروں کی برائیاں بیان کرنا چھوڑ دیں، پھر تھوڑا سا عمل بھی انسان کو جنت پہ پہنچا دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اتدرون ما المفلس، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جس کے پاس درم نہ ہو، مال نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے اور زکوٰۃ جیسے نیک اعمال لے کر کے آئے گا، اور ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو اس نے مارا ہوگا، اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے حقوق پھر بھی ختم نہیں ہوں گے، تو لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
2 عورتوں کو بہت روزہ لگا، پیٹ میں شدید درد ہوا، مرنے کے قریب ہو گئی۔ گناہ کرنے سے انسان کو روزہ بہت لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عورتوں کے بارے میں اطلاع دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان دونوں کے سامنے برتن رکھ کر فرمایا اس میں قے کرو، اس میں قے کرو، اس میں الٹی کرو۔ تو انہوں نے جب اس میں قے کی تو خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے، ٹکڑے نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے رزق سے تو روزہ رکھا ہے لیکن حرام سے افطار کیا ہے۔ تو اس طرح دونوں نے مل کر کے گوشت کھایا ہے، یعنی اس لیے ان کو روزے کی تکلیف محسوس ہوئی کہ انہوں نے اپنے مسلمان بہنوں کی، مسلمان بھائیوں کی غیبت کی ہے۔ تو ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بریکنگ نیوز کے نام سے آج لوگ دوسروں کی عزت اچھالتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ معاشرے میں اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ اگر میڈیا پر جا کر دیکھیں تو لگتا ہے معاشرے میں برائیاں ہی برائیاں ہیں، اچھائیاں بالکل نہیں ہیں۔ اس لیے اچھائی کو بیان کیا جائے، برائی کو نہ بیان کیا جائے، اور اگر برائی کا بیان کرنا مقصود بھی ہو تو اس کے لیے ملفوف الفاظ ہونے چاہیے، کنایہ الفاظ ہونے چاہیے۔ قرآن پاک کا آپ اسلوب دیکھیں، سورہ یوسف کو پڑھیں، پوری صورت میں منفی کردار ادا کرنے والوں کا نام ذکر نہیں ہے، چاہے یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوں یا عزیز مصر کی بیوی ہو، ان سب کا کنایہ الفاظ میں ذکر کیا گیا، اور مثبت کردار ادا کرنے والوں کا ذکر بار بار نام لے کر کیا گیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا نام آ رہا ہے، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ان کا ساتھ میں نام ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے معاشرے میں اچھے کردار کا ذکر کیا جائے، برے کردار کا ذکر نہ کیا جائے، اور اگر کرنا بھی ہو تو کنایہ الفاظ میں ذکر کرنا چاہیے۔ اس سے معاشرے میں امن آئے گا، انسانیت پیدا ہوگی، معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یہ گناہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا، جس کی غیبت کی اس سے جا کر کے معافی مانگنی پڑے گی۔ اس سنگینی کے باوجود آج مجلسیں غیبت سے بھری ہوئی ہیں۔ افسوس ہے اس بات پر کہ غیبت کرتے وقت یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سنگینی کا ہمیں احساس نصیب فرمائے۔ اب اس گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، یعنی اللہ کا ڈر پیدا کرو، تقوی پیدا کرو۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقوی آ جاتا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آج وقت ہے کہ ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے جو گناہ کر لیے اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، ان گناہوں کو معاف کروائیں، ورنہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن معافی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی خبر نہیں کہ زندگی کب ساتھ چھوڑ دے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔